بیان نہیں کیے ہیں، بہت دفعہ بیان کیے ہیں۔ مثلا کسی نے آیت اللہ عظمیٰ بہجت سے پوچھا کہ میری فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ظہر عصر مغرب عشاء صحیح وقت پہ پڑھو، چونکہ جب تم دن میں پڑھ سکتے ہو اس کے ساتھ تم گڑبڑ کرتے ہو، صبح کو خدا اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ لیکن جو دن میں پڑھنے والی نمازیں اگر تم ان کو ڈھنگ سے پڑھ لو تو بھائی ایک سادہ سی بات ہے، یہ فرشتے خدا نے کس کام کے لیے رکھے ہیں؟ کیا ان کی اسائنمنٹ میں سے ایک یہ نہیں ہے کہ بندوں کو ہدایت میں مدد دیں؟ تو یہ ایک آدھ فرشتہ کو مجھے اٹھانے پہ مامور نہیں ہو سکتا؟ یہ اتنے ڈھیر سارے فرشتے بیٹھے ہیں جن کا حساب کتاب بھی نہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کتنے ہوں گے، اس نظام کے اندر کیا مجھے اٹھانے والا ایک فرشتہ نہیں آ سکتا؟ شیخ عباس قمی کا مجھے یاد ہے، شاید انہوں نے تحریر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے حالات میں لکھا، یا شیخ عباس قمی کا تھا کسی اور کا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات نماز شب کے لیے کوئی مجھے دھکا دے کے اٹھاتا تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا بہت محبت سے کہتا تھا کہ مثلا شیخ عباس اٹھو نماز پڑھو، تو کہنے میں غور کیا کہ کبھی بہت محبت سے اٹھاتا ہے اور کبھی ہماری عرف عام میں ٹھڈا مار کے اٹھاتا ہے، یہ کیوں ایسے کرتا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے میں نے احساس کیا کہ اگر میں کوئی مکروہ کرتا ہوں تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اگر میں کوئی مکروہ بھی کرتا ہوں نا دن میں، اس کا مزاج خراب ہوتا ہے، صبح کو یہ ڈانٹتا ہے پھر، اور اگر میں دن صحیح گزارتا ہوں تو صبح کو مجھے محبت دکھاتا ہے۔ صحیح۔ ابھی میں ایک بات سوچتا ہوں، اگر ہمارے گناہ ہمیں فجر کی نماز سے بھی محروم کر سکتے ہیں، ہر کوئی منہ اٹھائے گا، جا پائے گا؟ جا ہی نہیں پائے گا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ہم توبہ کریں گے، کر پاتے ہیں کیا؟ نہیں، بغیر توبہ کے مرتے ہیں۔ کتنے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ جو توفیق کا نظام ہے، یہ توفیق بہت عجیب پراسرار لفظ ہے اس معاملہ میں، کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی آدمی اصولوں کے اوپر زندگی نہیں گزارے گا تو بھائی یہ پھر بہت مشکل ہے کہ وہ امام کی نصرت کے لیے پہنچ پائے گا۔ برا رزلٹ نہیں لیجیے گا۔ بہرحال امام کی نصرت اس معاملے میں حاجی بننے کی طرح نہیں ہے۔ حرام کے پیسے بھی سے لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی حرام کے پیسے سے کربلا نہیں پہنچا۔ حاجی اس وقت بھی تھے۔ البتہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ حج یا بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا ارادہ میں نہیں ہے میرا، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اتنا چاہے نعوذ باللہ تعالیٰ کے حرام کے پیسے سے حج کر لے، شاید پہنچ جائے گا، بلکہ یقیناً پہنچ جائے گا۔ ابھی تو بہت سو کو پہنچتے دیکھ لیا نا ہم لوگوں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ حجت خدا کی نصرت اس قانون سے باہر ہے، اس میں خاص قوانین واقعاً اسپیشلائزڈ لا اس میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور وہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں تقریباً اس بات کے اوپر مطمئن ہوں کہ اس وقت جب امام تشریف لائیں گے وہ دن امتحان کا نہیں ہے، وہ دن انعام کا ہے، وہ رزلٹ اناؤنس ہونے کا دن ہے۔ یاد ہے جب ہم بچپنے میں اسکول میں ہوتے تھے تو ایک دن آتا تھا رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا، ٹرافیز ملتی تھیں، شیلڈز ملتی تھیں، اس دن کسی کا امتحان نہیں ہوتا تھا، اور کوئی کتنا ہی دعویٰ کر لے کہ اب امتحان لو پھر میں دکھاؤں، اس وقت کچھ نہیں، اس وقت صرف انعام ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس دن جو کچھ ہوگا انشاءاللہ وہ آج کے اعمال کا یا جزا ہے یا سزا۔ البتہ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، بہرحال امام کی ایک شفقت اور ان کی ایک رحمت بہرحال ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بہرحال اگر منیمم اسٹینڈرڈ کو کسی نے پورا کر لیا اور باقی گناہوں کے ساتھ ان رحمت کے دریا کے سامنے پہنچے گا تو وہ اپنی پاکیزگی سے اس کو پاکیزگی دیں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ کوئی اتنا پاکیزہ نہیں پہنچ پائے گا کہ امام کے سامنے کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں صحیح آپ کی نصرت کے لیے آ گیا۔ نہیں، کچھ نہ کچھ سب کے ساتھ پرابلمز ہوں گی، اور ان سب کی پرابلمز کو پھر وہ وقت کے امام اپنی رحمت سے اور اپنی نظر لطف سے اصلاح فرمائیں گے، لیکن اس منیمم اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا بہرحال یہ کارنامہ ہے۔ منیمم کیا ہوگا؟ منیمم اتنا ہوگا کہ بھائی کم سے کم منہ نہ چھپانا پڑے، کوئی عذر ہی صحیح، معقول عذر پیش کرو، کچھ تھوڑا بہت کام بھی کر لو اور باقی عذر دے دینا۔ بخشنے والے خدا کے نمائندے ہیں، کوتاہیوں کو بخش دیں گے، لیکن کم سے کم کچھ تو ہو دامن میں کہ پیش کیا جا سکے بھئی یہ کیا۔ تو منیمم میں یہ کر لے انسان تاکہ انشاءاللہ سرخرو ہو سکے انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ کوانٹیٹیو نہیں کر سکتے، 1 2 3 4 ظاہر نہیں بیان کر سکتے، اتنا ہو کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میں اپنے امام کے سامنے کم سے کم جواب دے سکوں گا کہ مولا میں کوشش کر رہا تھا۔ یہ جو آخری حربہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مثلا دنیا میں کتنے غریب ہیں، کاؤنٹ لیس، اس وقت تو لگتا ہے کاؤنٹ لیس۔ میں سب کی غربت دور نہیں کر پاؤں گا، البتہ میں مطلب غربت صرف پیسے کی نہیں ہے، غربت پیسے کی بھی ہوتی ہے، غربت تعلیم کی بھی ہوتی ہے، غربت عزت کی بھی ہوتی ہے، غربت جذبات کی بھی ہوتی ہے، کوئی کسی کا سمجھنے والا نہیں ہے۔
تو مثلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے میں سب نہیں کر سکتا، سب کی غربتوں کو دور کروں، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کوشش کری، اس کے اوپر مجھے جواب دینا، اور یہ میری ایک آنیسٹ ایفرٹ ہوگی جو انشاءاللہ امام کے حضور جواب دینے کے قابل بنائے گی مجھے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو تیار کرتے رہیے، اپنے کنٹرول کو بڑھاتے رہیے، اور اپنے اٹیچمنٹس کو کم کرتے رہیے۔ دو لفظ میں یہ تیاری خلاصہ ہو سکتی ہے، کنٹرول بڑھا لیجئے، اٹیچمنٹس کم کر لیجئے۔